اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید توصیف ہاشمی ایڈوکیٹ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارا سوشیالوجی کا جو لیکچر سیریز چل رہی ہے، اس میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کلچر ہے۔ تو آئیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک کلچر جو ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کلچر کہتے کسے ہیں۔ تھوڑا سا انٹرو میں آپ کو اس طرح سے دے دیتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی ہم آبجیکٹس دیکھتے ہیں، جتنا بھی ہمارا لائف سٹائل ہے، لینگویج ہے، کمیونیکیشن ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، جو ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے کلچر کا حصہ ہیں۔ اس کا اگر انٹروڈکشن دیکھا جائے تو اس طرح سے ہوگا کہ all the rules and laws passes through generations، یعنی ایسے تمام رولز، قوانین و ضوابط جو کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتے ہیں، وہ ہمارا کلچر کہلاتے ہیں۔ اگر اس کی ڈیفینیشن دیکھا جائے تو ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہو جائے گی، ہمارا سوشل انوائرمنٹ اراؤنڈ اس، ہمارے ارد گرد جو کچھ ہمارا انوائرمنٹ ہے اور جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو کچھ نظر نہیں آ رہا ہمارے بلیفز، عقائد کی صورت میں، وہ بھی ہمارا کلچر کہلائے گا۔ یعنی اس کی مزید فردر ایلیبریشن اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایوری تھنگ اراؤنڈ اس از کالڈ کلچر۔ نیکسٹ یہ ہے کہ وے آف لائف ہمارا کلچر کہلاتا ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا مزید ایلیبریٹ کر لیں، جیسے میں نے انٹرو میں کہا، سٹارٹ میں یہ کہا تھا کہ میرے ارد گرد جو کچھ ہے، جو مجھے نظر آتا ہے یا جو میں کچھ سوچتا ہوں اور جو میری پانچوں سینسز کے ذریعے مجھ تک پہنچتا ہے، وہ سارا کا سارا میرا کلچر ہے۔ وہ میری لینگویج ہو، میرے بلیفز ہوں، وہ میری ویلیوز ہوں، کسٹمز ہوں، روایات، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، وہ میرا کھانے پینے کا معاملات ہوں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، کھانے پینے کا سٹائل ہو، کھانا تیار کرنے کے معاملات ہوں، کلودنگ ہو، میری ٹرانسپورٹیشن ہو، میری جو بلڈنگز ہیں۔ آپ دیکھیں بلڈنگز کے کیسے ہیں کہ اگر آپ برفانی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں جو گھروں کی چھتیں ہیں وہ سیدھی نہیں ہوں گی، ہاریزنٹل نہیں ہوں گی، بلکہ ایک سلوپ کی صورت میں ہوگی، ٹرائنگل اور ہٹ کی صورت میں ہوں گی، تاکہ اس کے اوپر برف جو ہے وہ نہ اسٹے کرے۔ یہ ہمارا کلچر ایریا ٹو ایریا اور انوائرمنٹ کے لحاظ سے بھی چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ارد گرد کی جتنی چیزیں ہیں وہ سارا ہمارا کلچر ہے۔ وہ ہمارا وے آف لائف ہو، زندگی گزارنے کے طریقے ہوں، رولز ہوں، ریگولیشنز ہوں، کسٹمز ہوں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از کالڈ کلچر۔ فردر یہ ہے کہ پراپرٹیز آف کلچر کیا ہوتی ہیں۔ اب پراپرٹیز آف کلچر یہ ہوتی ہیں کہ کلچر جو ہے یہ لرن کیا جاتا ہے، یعنی سیکھا بھی جاتا ہے اور سکھایا بھی جاتا ہے۔ میں جب اپنی سوسائٹی میں پیدا ہوا یا اس سوسائٹی کا حصہ بنا تو میرے پیرنٹس نے، میرے کیئر گیورز نے، میرے ٹیک کیئر کرنے والے لوگ جو ارد گرد تھے، انہوں نے مجھے یہ کلچر سکھایا۔ اب میں جن کا سربراہ ہوں یا جن کے لیے میں ایز اے کیئر گیور رول پلے کروں گا، تو میں ان کو یہ کلچر یا یہ ساری چیزیں کی ساری چیزیں سکھاؤں گا۔ اس کو مزید ایلیبریٹ کچھ اس طرح سے کر لیں کہ ہمارا کلچر ہے کیا۔ لیونگ سٹائل ہو، لیونگ سٹائل میں ہمارا کلودنگ ہو جائے، ہاؤسنگ یعنی بلڈنگ سٹائل ہو جائے، کسٹمز ہو جائیں، ہماری ٹریڈیشنز ہو جائیں، ویلیوز ہو جائیں، بلیفز ہو جائیں، ٹرانسپورٹیشن ہو، کمیونیکیشن ہو، ایجوکیشن ہو، لاز اینڈ رولز ہو، ریلیجن ہو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یہ سارا کا سارا جو بھی آپ کو نظر آتا ہے یا جو آپ کے عقائد کے حوالے سے ایبسٹریکٹ چیزیں، وہ بھی ملا کے سارا کا سارا یہ ہمارا کلچر بنتا ہے۔ فردر میں نے بتایا کہ کلچر جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں، یہاں تو یہ دیکھیں جو لیونگ سٹائل ہے یہ میں سیکھتا ہوں اور آگے پھر سکھاتا ہوں، اور کلودنگ ہے میں پہلے اپنے پیرنٹ سے سیکھتا ہوں، پھر میں اپنے بچوں کو سکھاتا ہوں۔ یعنی اس طریقے سے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جو کلچر کے اندر ہی کلچر کا حصہ ہیں، وہ ساری کی ساری لرنڈ ہوتی ہیں۔ یعنی کلچر از لرنڈ، کلچر سیکھا بھی جاتا ہے اور آگے سکھایا جاتا ہے۔ سیکنڈ اس کا جو پراپرٹی ہے کلچر کی وہ ہے سوشل، یعنی کلچر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی جگہ پہ ایک مخصوص علاقے میں یا ایک کمرے میں بند کر کے رکھ دی جائے۔ یہ سوشل ہوتا ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ امپیکٹ ہوتا ہے، انفلوئنس کرتا ہے۔ آگے اس کا شیئرڈ ہے،
یعنی کہ جو میں نے سیکھا ہے میں آگے شیئر کروں گا یا مجھ سے لوگ انفلوئنس ہو کے وہ چیزیں سیکھیں گے. تو یہ کلچر شیئرڈ ہوتا ہے, یہ کنٹینیوس ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرے تک آیا اور آگے سے سٹاپ ہو جائے گا یا آگے سے سیکھنا لوگ بند کر دیں گے یا آگے جنریشن تک پاس آن نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی ڈیفینیشن میں انٹرو میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ تمام وہ رولز اور ریگولیشن جتنے بھی ہیں وہ پاس تھرو جنریشنز ہیں. اس لیے جب وہ آگے سے آگے چلتا جا رہا ہے تو پھر یہ کنٹینیوس ہے. اب دو طرح سے یہ کنٹینیوس ہے, ایک تو آگے کی طرف چلتا جا رہا ہے, دوسرا موڈیفائی بھی ہو رہا ہے, یعنی منجمد نہیں ہے, ساکت نہیں ہے, ریجیڈیٹی اس میں نہیں ہے کہ یہ آگے فلیکسیبلٹی ہے, اس میں موو آن کرتا ہے اور اس میں موڈیفیکیشن ہوتی رہتی ہیں. موڈیفیکیشن کے سینس میں لیونگ سٹائل ہے تو چینج ہوتا رہتا ہے, کلودنگ ہے تو چینج ہوتا رہتا ہے, ہاؤسنگ سٹائل ہے تو چینج ہوتا رہتا ہے, کسٹمز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, ساری کی ساری چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں, شیئر ہوتی رہتی ہیں, سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. ویریز, کلچرز ویریز, ویریز سے مراد یہ ہے کہ یہ ویری کرے گا ایریا ٹو ایریا, پرسن ٹو پرسن, فیملی ٹو فیملی, ریجن ٹو ریجن اور کنٹری ٹو کنٹری. اس لیے یہ کلچر جو ہے یہ ویراسٹی رکھتا ہے اپنے اندر, ریجڈ نہیں ہے. ہر علاقے میں یہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اور ہر کنٹری میں یہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, بلکہ ہے. یونیورسل ہے کلچر جو ہے, یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں یہ پوری دنیا میں موجود ہیں. ریلیجن بھی موجود ہے, ایجوکیشن بھی موجود ہے, کمیونیکیشن, ٹرانسپورٹیشن, بلیف, ویلیوز, ٹریڈیشنز, کسٹم, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ یونیورسل ہے, یعنی ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے. بیسڈ آن سمبلز, کلچر از بیسڈ آن سمبلز, یعنی اس کو ہم شارٹ اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ ایک تو جگہ کم ہوتی ہے اور باقی پوائنٹ ہی ہمیں یاد ہو جائیں تو باقی ساری چیزیں ہمیں ایزیلی یاد رہ جاتی ہیں. تو پڑھنا اس کو اس طرح ہے, کلچر از بیسڈ آن سمبلز. ہم نے پہلے بھی بارہا مختلف چیپٹرز میں ہم پڑھیں گے کہ سائن اور سمبل جو ہیں ہر وہ لینگویج کا حصہ ہوتے ہیں, ہر کلچر کا حصہ ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ اب ہر کلچر میں ڈفرنٹ میننگز جو ہے نا اٹیچ کیے ہوتے ہیں لوگوں نے. مثلا ریڈ سائن, جو ریڈ کلر جو ہے وہ سائن آف ڈینجر سمجھا جاتا ہے بعض سوسائٹیز میں اور بعض کلچرز میں, جبکہ چائنیز کلچر میں ریڈ جو کلر ہے وہ سائن آف پاور سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے جو سائن اینڈ سمبلز ڈفرنٹ ہیں وہ ڈفرنٹ ایریاز اور کلچرز اور سوسائٹیز میں ڈفرنٹ میننگ رکھتے ہیں. تو کلچر بیسڈ آن سمبلز, یہ سمبلز کے اوپر بھی بیس کرے گا. اور ایبسٹریکٹ ہے, کلچر کیا ہے, ایبسٹریکٹ ہے, یعنی ایسی چیز ہے بعض جگہوں پہ وہ نظر نہیں آتی. مثلا بلیف ہے, نظر نہیں آتا. ہماری کسٹمز ہیں وہ فزیکلی ٹچ نہیں کی جا سکتی لیکن لوگوں میں نظر آتی ہیں, بلیف نظر آتے ہیں. لاز اینڈ رولز ہیں, یہ ایبسٹریکٹ ہیں, یہ کوئی فزیکل پارٹ آف دا سوسائٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایجوکیشن ہے, ویلیوز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, کسٹمز ہیں اور ایٹسٹرا. تو یہ چیزیں ایبسٹریکٹ ہیں, یعنی نان فزیکل ہیں, نان مٹیریل ہیں, ان ٹچیبل ہیں, لیکن یہ موجود ہوتی ہیں, فیل کی جاتی ہیں اور پریکٹس کی جاتی ہیں. فردر یہ ہے کہ ٹائپس آف کلچر, اگلا جو ہمارا سب ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے جی, ٹائپس آف کلچر. اس سے مراد کیا ہے کہ جیسے یہ میں نے کلچر کی چیزیں کچھ لکھی ہوئی سائٹ پہ جا کے, یہ پوائنٹس بھی اگر آپ کو یاد رہ گئے تو کلچر کم از کم آپ کو نہیں بھولے گا. اب اس میں ٹائپس ہیں مٹیریل کلچر, نان مٹیریل کلچر, آئیڈیل کلچر اینڈ ریئل کلچر. اب یہاں پہ بڑا ایزی سمجھنا ہے کہ جتنی بھی کلچر یا جتنا بھی ارد گرد کا انوائرمنٹ ہے اور جتنی بھی انوائرمنٹ کے اندر ہماری چیزیں موجود ہیں وہ یا تو مٹیریل ہوں گی یا نان مٹیریل ہوں گی. اس میں دیکھیں جو چیزیں مٹیریل ہے, ہماری کلوتھنگ مٹیریل ہے, ہماری کلوتھنگ مٹیریل ہے, لیونگ سٹائل ہمارا مٹیریل ہے, ہاؤسنگ مٹیریل ہے. ٹھیک ہے, ٹرانسپورٹیشن کی جو ذرائع ہیں, کارز ہیں, بسز ہیں, ٹرینز ہیں, ایروپلینز ہیں, وہ ساری کی ساری کی چیزیں کیا ہیں, مٹیریل ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح دیگر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, آبجیکٹ, فزیکل آبجیکٹ نظر آتے ہیں, وہ سارے کے سارے کیا ہیں, مٹیریل ہیں. اسی بنیاد پر کلچر کا وہ حصہ جو مٹیریل آبجیکٹ پہ بیس کرتا ہے وہ ہمارا مٹیریل کلچر کہلاتا ہے. تو یہ بڑی ایزی ڈیفینیشن اور اس کو ڈیفائن کرنا, اور اگر آپ کو یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر آپ کے لیے مٹیریل کلچر کو یاد رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی جتنے بھی فزیکل آبجیکٹ اراؤنڈ اس ہیں اور وہ تمام کا تمام پارٹ آف کلچر جو بیسڈ آن فزیکل آبجیکٹس از کالڈ مٹیریل کلچر. نان مٹیریل کلچر اٹس ویری ایزی,
جو مٹیریل نہیں ہے وہ سارا نان مٹیریل ہے، یعنی ہمارے بلیف عقائد نظر تو نہیں آتے لیکن اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے، ٹچ تو نہیں کر سکتے لیکن موجود ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے بلیوز ہیں، کسٹمز ہیں، روایات، ایجوکیشن، لاز، رولز، ریلیجن، اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، انٹچیبل ہوتی ہیں، یہ ہمارا نان فزیکل پارٹ آف دا کلچر ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا کہلاتا ہے نان مٹیریل کلچر یا ایبسٹریکٹ کلچر۔ فردر ہے آئیڈیل کلچر اور ریئل کلچر۔ آئیڈیل کلچر اور ریئل کلچر جو ہیں یہ بڑے کچھ اس طرح سمجھ لیں کہ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر اگزامپل لیں اسلام کی، تو ہمارا جو آئیڈیل ہے کہ ہماری سوسائٹی میں تمام کی تمام پریکٹسز جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو اسلام اینڈ سنہ ہوں، قرآن اینڈ سنہ ہوں۔ تو یہ سارے کے سارے رولز ہوں تو قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق ہوں، لاز ہوں تو اس کے مطابق ہوں، ہماری زندگی کی جتنی بھی پریکٹس ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، یہ ہمارا کیا ہے؟ آئیڈیل کلچر ہے۔ یعنی ایک ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ اپنی سوسائٹی کو ہم اس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی شخصیات کو، اپنے جو پرسنالٹیز ہیں، اپنے جو انڈیویجولز ہیں، ان کے اندر ہم یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے اندر یہ ویلیوز ہوں، یہ کسٹمز ہوں، یہ ان کا بیہیویئر ہو، ایٹیچیوڈ اس طرح سے ہو، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ کیا کہلائے گا؟ آئیڈیل کلچر، کہ ہم یہ چاہتے ہیں، یہ ہمارا آئیڈیل ہے۔ تو اسلام کی پوری پریکٹس سوسائٹی کے اندر ہمارا آئیڈیل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ سارا اسلام کے جو ضوابط ہیں ہر بندہ فلی طور پر تو پریکٹس نہیں کرتا، نہ کر پا رہا ہے۔ اس لیے جو پارٹ ہمارا ان پریکٹس آ جاتا ہے اس آئیڈیل پریکٹس میں سے یا آئیڈیلائزیشن میں سے یا آئیڈیل کلچر میں سے، جو ہمارا ان پریکٹس ہوتا ہے وہ ہمارا ریئل کلچر کہلاتا ہے۔ ویری سمپل کہ مٹیریل اور نان مٹیریل میں کیا فرق ہے؟ کلچر کا وہ تمام کا تمام حصہ جو کہ نان مٹیریل ہے وہ سارا کا سارا مٹیریل کلچر میں آ جائے گا، اور جو کہ نان مٹیریل ہے وہ سارا کا سارا نان فزیکل پارٹ آف دا کلچر جو ہے اٹس کالڈ نان مٹیریل کلچر۔ اور آئیڈیل کلچر کیا ہے کہ جو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ اس طرح سے سوسائٹی کو ہونا چاہیے، اس طرح کو ہمارے جنریشن کو اس طرح سے ہونا چاہیے، ان کا ایٹیچیوڈ ایسا ہو، ان کا بیہیویئر ایسا ہو، ان کی سکلز ایسی ہوں، تو یہ ہمارا آئیڈیل ہے۔ لیکن کیونکہ اس آئیڈیل کلچر کو ہم پورا کا پورا جو ہے نا امپیکٹ اس کا نہیں لا سکتے سوسائٹی کے اوپر، اس کو پورے کے پورے کو ہم پریکٹس نہیں کر سکتے، تو جو ہمارا اس آئیڈیلائزڈ کلچر کا حصہ ہمارا ان پریکٹس ہوتا ہے فزیکلی اور پریکٹیکلی، وہ ہمارا ریئل کلچر کہلاتا ہے۔ تو یہ ان دونوں میں ڈیفرنس ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اس سے آگے جو ہمارا ہے کہ کلچر کے ایلیمنٹس کون کون سے ہیں، تو کلچر کے ایلیمنٹس آپ کے سامنے میں نے کچھ بیان کر رہا ہوں کہ لینگویجز ہیں، ریلیجین ہے، سمبلز ہیں، نارمز ہیں، ویلیوز ہیں، بلیف ہے، تو یہ سارے کے سارے ہمارے ایلیمنٹ ہیں۔ فردر مور ہیں لیکن جو مین ہے یا امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ تھوڑا تھوڑا اس کا ہم الیبوریٹ کرتے جاتے ہیں، ایکسپلور کر لیتے ہیں اس کو۔ لینگویج ایلیمنٹ آف کلچر، یعنی کلچر کے کسی بھی کلچر، دنیا کے کسی خطے کا ہو، کسی کنٹری کا ہو، کسی ریجن کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی محلے کا ہو، کسی فیملی کا ہو، اس میں جو بیسک اور میجر کردار ادا کرتا ہے وہ لینگویج کرتی ہے۔ تو لینگویج ہر سوسائٹی کی، ہر علاقے کی، ہر کلچر کی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، اور کیونکہ بغیر کمیونیکیشن کے، بغیر کسی لینگویج کے ہم ایک چیز دوسرے تک پہنچا ہی نہیں سکتے، اس لیے اگر یہ لینگویج نہ ہو تو پھر ہم کلچر کیسے سکھائیں گے اور کیسے سیکھیں گے؟ اس لیے اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف اینی کلچر۔ سیکنڈ ہے جی ریلیجن۔ اب ریلیجن کی بنیاد کے اوپر، ریلیجن ایز اے انسٹیٹیوشن بھی کیونکہ کلچر کے اوپر انفلوئنس کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے کہ یہ نارم، یہ ویلیوز، ٹریڈیشن ہمیں اڈاپٹ کرنی اور پریکٹس کرنی ہے، اسی طرح ہر کلچر میں، ہر سوسائٹی میں ریلیجن کا ایک بیسک کردار ہوتا ہے جو کہ وہ لوگوں کی پرسنالٹی کو چینج کرنے میں پلے کرتا ہے۔ اس لیے جو ڈیفرنٹ کلچر یا ڈیفرنٹ سوسائٹیز اور ڈیفرنٹ ایریاز کے حوالے سے کلچر ہیں اور ان کے اندر ریلیجن بھی ڈیفرنٹ پائے جاتے ہیں۔ جیسے پاکستانی کلچر کے اندر اسلام
اسلام جو ہے وہ ایک میجر ریلیجن ہے. میجورٹی آف دا پیپل اسلامک مسلمان ہیں، مسلمز ہیں. تو اگر ہم پاکستان کا نام لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم کنٹری ہے، یعنی کہ ایک کلچر کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ مسلم کلچر ہے. اسی طرح جب دیگر کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو کہیں کرسچینٹی ڈومیننٹ ہے، کہیں سکھزم ڈومیننٹ ہے، کہیں ہندوازم ڈومیننٹ ہے. تو اس طریقے سے ہر کلچر کا اپنا ایک مذہب ہو سکتا ہے اور ہر کلچر میں ڈیفرنٹ مذاہب بھی ہو سکتے ہیں. آگے ہیں جی سمبلز. سمبل جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ہماری لینگویج کا ایک یا ہر کلچر کا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ہر کلچر میں مختلف سمبلز اور سائنس یوز کیے جاتے ہیں اور ان کے مختلف مطلب ہوتے ہیں، اور یہ بھی انسان کی پرسنالٹی یا اس کے انہینسمنٹ میں اور چینجنگ میں اور موڈیفیکیشن میں میجر رول پلے کرتے ہیں اور کمیونیکیشن میں میجر رول پلے کرتے ہیں. نارمز بیسیکلی ہوتی کیا ہیں؟ کسی بھی سوسائٹی کا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ نارمز کے زمرے میں آتا ہے یا نارمز کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور اس میں دو طرح سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. مورز ہیں، یعنی ایسے رولز جو کہ فالو کرنا لازمی ہوتا ہے، مسٹ بی فالوڈ بائی دا پیپل. تو ایسی کیونکہ اس کی امپورٹنس بڑی ہوتی ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو سوسائٹی ہماری ڈسٹرب ہو جائے گی. تو اس طرح کے رولز اور ریگولیشنز ہمارے نارمز کہلاتے ہیں. اور ایلیمنٹس جو فوک ویز ہیں، رولز ٹیل ہیبٹس، یعنی کہ دوسری جو کیٹیگری ہے وہ فوک ویز کی کیٹیگری ہے. اس میں کون سے رولز فالو کرتے ہیں؟ جس میں لوگوں کے ہیبٹس بتائی جاتی ہیں کہ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے. اب سارے لوگ اس طرح سے نہیں کرتے، تو مسٹ بی فالوڈ والی سچویشن یہاں پہ ہے، اور یہاں پہ کیا ہیبٹس ڈیولپ کرنے کی انسٹرکشن یا ہدایات ہیں جن پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. آگے ہے ویلیوز. اب ویلیو ہم عموماً ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ اس چیز کی یہ ویلیو ہے، اس چیز کی اتنی ویلیو ہے، اس چیز کی بہت زیادہ ویلیو ہو گئی ہے. تو یہ جو ویلیو ہے یعنی کسی چیز کی جو امپورٹنس ہے یا اینی تھنگ گین ویلیو ان اے سوسائٹی از کالڈ ویلیوز. مثلا ڈونٹ ٹیل اے لائی، یہ ایک ہماری جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ہمارا بیہیویئر ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا. تو اس بیہیویئر کی امپورٹنس اس لیے سوسائٹی میں ہوگی کہ اس کی وجہ سے سوسائٹی بہتر پرفارم کرتی ہے. اس طرح نیور چیٹس، یہ بھی ایک ہیبٹ یا ایک ایسا بیہیویئر ہے جس کی بنیاد پہ سوسائٹی ہماری زیادہ بہتر پرفارم کرتی ہے اور وہ نارملائز رہتی ہے. اس میں فرسٹریشن پیدا نہیں ہوتی، اس میں انسرٹنٹی پیدا نہیں ہوتی. تو اس طرح کی چیزیں جو ویلیویبل ہوتی ہیں ان سوسائٹی از کالڈ ویلیوز. بلیفز کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی شخص کا وہ عقیدہ، وہ اوپینین جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے اور میں اس کو اس طرح سے ہولڈ کروں گا. یعنی پرسنز ہولڈز ٹو بی ٹرو، ایسے وہ تمام حقائق، تمام نظریات، تمام وہ چیزیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرو ہیں. یعنی ایز اے مسلم میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل سچی بات ہے، یہ میرا بلیو ہے. اور جیسے قرآن کے ورسز میں بھی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یعنی پوری سورہ اخلاص اللہ کی ذات کے حوالے سے ایک کمپلیٹ انٹروڈکشن ہے. تو میرا بلیف کیونکہ اس کے اوپر ایز اے مسلم ایز اٹ از ہے، تو میرا وہ بلیف ہے، عقیدہ ہے کہ میں اس کو بالکل صحیح سمجھتا ہوں. تو بلیف کیا ہوا کہ اینی پرسنس ہولڈز ٹو بی اے ٹرو، اینی تھنگ ہولڈز ٹو بی اے ٹرو، کہ کوئی بھی چیز وہ سمجھتا ہے کہ یہ بالکل درست ہے اور اس کو ایسے ہی ہم نے ماننا ہے، وہ اس کا عقیدہ یا بلیف کہلاتا ہے. تو ویورز، آج کا جو لیکچر تھا ہمارا کلچر کے حوالے سے، اس کا ہم اوور ویو لے لیتے ہیں ایک دفعہ ود ان منٹ. کلچر کیا ہے؟ انٹروڈکشن، رولز اینڈ لاز پاسز تھرو جنریشن ٹو جنریشن. ڈیفینیشن کیا ہے؟ سوشل انوائرمنٹ اراؤنڈ اس یا ایوری تھنگ اراؤنڈ اس از کالڈ کلچر. یہ وے آف لائف بھی ہو سکتے ہیں اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اور اس کا میں نے یہ ریڈ کلر میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، مور دین دیز، بہت زیادہ اس میں جو آپ کو نظر آتی ہیں، جو ایبسٹریکٹ ہیں اور جو مٹیریل ہیں، نان مٹیریل ہیں، وہ ساری کی ساری جو آئیڈیل کلچر کا حصہ ہیں یا ریئل کلچر کا حصہ ہیں، وہ ساری کی ساری جو بھی آپ ارد گرد دیکھ کے لکھیں گے وہ سارا آپ کا کلچر ہی کہلائے گا. فردر جو چیز ہیڈنگ ہماری وہ ہے پراپرٹیز آف کلچر. پراپرٹیز آف کلچر کے کلچر کی پراپرٹیز کیا ہیں؟ اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے. کلچر از لرنڈ، کلچر از سوشل، کلچر شیئرڈ، کنٹینیوس، ویریز، یونیورسل، بیسڈ آن سمبلز اینڈ ایبسٹریکٹ.
اب اس کا میں نے انٹروڈکشن بھی آپ کو کروا دیا تھا کہ سیکھا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے، سوشل ہے، یعنی کہ کسی ایک جگہ پہ مقید کر کے ریجڈ نہیں ہے، یہ ہر جگہ پہ پوری سوسائٹی میں پریویل کرتا ہے۔ شیئرڈ ہے، یہ ایک دوسرے کی طرف شیئر ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ وہ مقید ہو کے رہ جائے گا، یہ شیئر ہوتا رہتا ہے، آگے چلتا رہتا ہے، لوگ اسے انفلوئنس ہو کے اڈاپٹ کرتے رہتے ہیں۔ کنٹینیوس ہے، اس کا کسی جگہ پہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، یہ دو طرح سے کنٹینیوس ہے، ایک تو جنریشن ٹو جنریشن، ایک پرسن ٹو پرسن آگے چلتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے، اور دوسرا اس طرح سے ویری اس میں موڈیفیکیشن ہوتی رہتی ہیں، ہر وقت اس میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے، ہر لمحہ، ہر آنے والا وقت جو اس میں موڈیفیکیشن لے کے آتا رہتا ہے۔ ویری سے مراد یہ ہے کہ کلچر از ویری in different societies، یعنی کلچر ٹو کلچر، ایریا کلچر از ویریز ایریا ٹو ایریا، پرسن ٹو پرسن، فیملی ٹو فیملی، کنٹری ٹو کنٹری، ریجن ٹو ریجن، تو یہ ہر جگہ پہ ویری کرے گا۔ یہ ایک ہی جیسا کلچر ہر ملک میں، ہر ایریا میں نہیں ہوتا، ڈیفر کرتا ہے، ویری کرتا ہے۔ یونیورسل ہے، کلچر ایسی چیز ہے جو دنیا کے ہر حصے میں ہی پایا جاتا ہے۔ بیسڈ آن سمبلس، کلچر کا حصہ ہے بیسک کمیونیکیشن ویز، جس میں لینگویج ہے، اور لینگویج کا حصہ جو ہے وہ سائن اینڈ سمبلس بھی ہوتے ہیں۔ ایبسٹریکٹ ہے، ایسا کلچر، ایسا پارٹ آف کلچر جو ہمارا نان فزیکل انٹچیبل ہے، اس میں ہمارے بلیوز ہیں، کسٹم ہیں، رولز ہیں، لاز ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو کہ نان فزیکل ہے۔ آگے ہم نے پڑھا تھا کلچر، ٹائپس آف کلچر میں مٹیریل اور نان مٹیریل تھا۔ ان سارے کلچر کے اندر جو چیزیں فزیکل ہیں، جن کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، جو فزیکل آبجیکٹ ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے مٹیریل کلچر کا حصہ کہلائیں گے، اور جو وائس ورسا ہیں، یعنی اس کے علاوہ ہیں جتنے بھی جو کہ انٹچیبل ہیں، فزیکل آبجیکٹ نہیں ہیں، اور اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا ریلیجن ہے، لاز، رولز، کسٹم، ویلیوز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یہ کیا کہلائیں گے؟ جو نان مٹیریل ہیں، یہ نان مٹیریل کلچر کا حصہ کہلائیں گی۔ آئیڈیل اور ریئل کا فرق یہ ہے کہ ایک کلچر کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کو، ہمارے لوگوں کو اس طرح سے ہمارے معاشرے کو ہونا چاہیے، یعنی اسلام کا پورا کوڈ آف لائف جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ آنا چاہیے، اس کا انفلوئنس ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تو ہمارا ہو گیا آئیڈیل کلچر، لیکن اس کا فلی پارٹ جو ہے وہ کسی ایک پرسن جو ہے پرفارم نہیں کرتا، اس لیے جتنا پارٹ اس کا آئیڈیل کلچر کا ہمارا ان پریکٹس ہوتا ہے، ہماری لائف میں شامل ہو جاتا ہے، وہ ہمارا ریئل کلچر کہلاتا ہے۔ فردر ہمارا تھا ایلیمنٹس آف کلچر، اس میں نے بتایا تھا کہ لینگویجز ہیں، لینگویج بیسک اور ویری امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کسی بھی کلچر کا، اور ویری امپورٹنٹ پارٹ آف کلچر ہوتا ہے کسی بھی ایریا اور سوسائٹی کے۔ اسی طرح ریلیجن ہے، ریلیجن بھی ایز اے انسٹیٹیوشن بھی اور ایز اے مطلب پریکٹس بھی یہ بڑا میجر رول پلے کرتا ہے، اور یہ انفلوئنس کرتا ہے سوسائٹی کے اوپر، انڈیویجولس کے اوپر، اور ان کو چینج کرتا ہے، انہینس کرتا ہے، اور موڈیفیکیشن کرتا ہے اپنے مطابق۔ سمبلس کے حوالے سے میں نے بات کر دی۔ نارمس کیا ہیں؟ ایسے جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف دا سوسائٹی ہیں، وہ نارمس کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ویلیوز کیا ہیں؟ کوئی بھی ایسی چیز، فریز، آبجیکٹ جو ویلیویبل ہو کسی سوسائٹی میں، ان ویلیوز کہلاتی ہیں۔ مثلاً کوئی ایسی فریز، جیسے کوئی ایسا عمل، جس طرح ہم کہتے ہیں ڈونٹ ٹیل اے لائی، یعنی کہ کسی کا بیہیویئر جو ہے کہ اگر کسی کو ہم نے نصیحت کرنی ہے کہ وہ ڈونٹ ٹیل اے لائی، یہ جو بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ ہے سوسائٹی کے اندر، اس سے سوسائٹی بہتر پرفارم کرتی ہے، اس لیے یہ امپورٹنس رکھتا ہے سوسائٹی کے اندر، اس لیے ہم اس کو ویلیوز کی کیٹیگری میں شامل کریں گے۔ اس طرح نیور چیٹس دا پیپل، نیور چیٹس دا ادرز، یہ بھی ہم لوگ ویلیو کو اس لیے کیونکہ ویلیوبل چیز ہے سوسائٹی کے اندر، سوسائٹی کی اس کے اندر، سوسائٹی میں اس کی امپورٹنس ہے۔ ریزن کیا ہے کہ سوسائٹی اس سے بہتر پرفارم کرے گی۔ بلیف کیا ہے؟ اینی پرسنس ہولڈ اینی تھنگ ٹو بی اے ٹرو، یعنی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا جو بات ہے جس کو کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل درست ہے اور صحیح ہے۔ وہ میں نے اگزامپل دی تھی ریلیجسلی کہ اللہ کی ذات کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہے ایز اے مسلم، وہ میرا بلیف اس لیے ہے، وہ میرا عقیدہ اس لیے کہ میں اس کو بالکل ٹرو مانتا ہوں، سچا مانتا ہوں۔ تو کوئی بھی چیز اگر کوئی بندہ ہولڈ کرتا ہے ایز اے ٹرو، تو وہ اس کا بلیف کہلاتا ہے۔ تو مزید ویڈیو کے لیے میں انشاءاللہ حاضر ہوں، کمنٹس کرتے رہیے گا اور لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ان لیسنس کو سیکھنا آسان ہو جائے۔ بہت شکریہ۔